29واں سبق الاملا المفردات۔ تاخذین کرتی ہے، تفرحین لکھتی ہے، تقرئین پڑھتی ہے، تغلقین بند کرتی ہے، تقومین اٹھتی ہے، تمشین چلتی ہے، تخرجین باہر نکلتی ہے، تذهبین جاتی ہے، مکۃ المکرمہ یضع ڈالتا ہے، یغلق بند کرتا ہے، یکتب لکھتا ہے، صندوق البرید لیٹر باکس، الظرف لفافہ، تابع ٹکٹ، دفتر حاضری دفتر حاضر رجسٹر، دفتر الحضور حاضر رجسٹر۔ الجمل تقول سعیدہ لحمیدہ، سیدہ حمیدہ سے کہتی ہیں ماذا تأکلین، آپ کیا کھا رہی تھی؟ تقول یہ حمیدہ، کیا حمیدہ رہی تھی تو کہتی، نہیں ہے نا، یہ تو ماضی نہیں ہے. جی جی کا رہی تھی تو ماضی تھے، ماضی ہے. جی، آپ کیا کھا رہی ہیں؟ جی ہاں سر، ہوں. کا جی رہی ہے یا کیا کھاؤ گی یا کیا جی جی، کھاتی ہے. آپ کیا، بہتر بہتر جی، آپ کیا کھا رہی ہیں؟ فتقول حمیدہ، حمیدہ کہتی ہے انا اکل التفاحہ، آکلو میں آکلو سیب ٹھیک کھا ہے. رہی ہوں۔ الف الف جی، پہ جو ہے نا مد ہے، کھڑا زبر ہے، یعنی آکلو التفاحہ. آکل التفاحہ، میں سیب کھا رہی ہوں۔ فتسأل سعیدہ، سعیدہ سوال کر رہی ہے، پوچھتی ہے. ہاں. پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے جی، حل ہوں. حل تفاح حلوہ، کیا سیب میٹھا ہے؟ هل فتجیب، التفاحة حلوة؟ هل التفاحة استاد جی حلوة؟ استاد جی، یہ پچھلے جملے کا مفہوم کس طرح واضح ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ پوچھنا کہ آپ کیا کھا رہی ہیں، اور ایک پوچھنا کہ آپ کیا کھاؤ گی، تو اس میں صحیح مفہوم ہے تو دونوں صحیح. مختلف ہوگا سر جی۔ تو صحیح آپ دونوں کر سکتے ہیں نا، چونکہ مضارع ہے. مضارع حال استقبال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. کیا کہہ جی رہی ہے، کیا کھاؤ گی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی۔ فتجیب حمیدہ، حمیدہ جواب دے رہی ہے، دیتی ہے۔ تو صحیح، اس میں جو فا ہے پہلے وہ اس کا مطلب پس ہے کہ پس صحیح ہے، پس کا ہے بھی صحیح ہے، نبی کا ہے تو بھی صحیح ہے. فرق بڑا فرق نہیں پڑے. ٹھیک ہے آگے. جی ہاں، نعم التفاح حلوہ، جی ہاں سیب میٹھا ہے۔ ہوں. کلیہا پس یا کا ہے اختی، یا یوں کہیں کہ تو وہ جواب دیتی ہے، یا اگر نبی کہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں، ہوں. کلیہا یا اختی، اے بہن آپ کھاؤ گی، یا ایسے کہیں گے سر، ایسا جی نہیں، کلی امر ہے نا، کلی امر ہے. جی، یا آپ بھی کھائیں، اے بہن ہاں کھائیں۔ جی کھائے. ہاں. جی، جمیل ولد عاقل، آگے کی اور ساتھی پڑھے، آگے کی اور ساتھی پڑھے. سر میں پڑھ لوں؟ جی پڑھے. جمیل والد عاقل، جمیل عقل مند لڑکا ہے، ہوا جالس فی بیتہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، یسمع صوت الجرس، وہ گھنٹی کی آواز سوتل سنتا جرس، ہے۔ سوتل جرس جی مفعول استاد بھی جی، ہے نا، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. سوتل جرس مفعول بھی ہے صوت نا، مفعول الجرس، بھی منصوب. جی ہاں. جی، فیفتح البابا، پھر وہ دروازہ کھولتا ہے، ویرا ضیفن عند البابا، اور دروازے کے پاس مہمان کو دیکھتا ہے، دروازے کے نزدیک مہمان کو دیکھتا ہے، فیقول لہو، پھر وہ اس سے کہتا ہے اہلاً و سہلاً یا اخی الکریم، اے برادر محترم، آپ کو آنے کی مرحبا، خوش آمدید، ادخل فی الغرفہ، اس میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، نہیں وجلس نہیں نہیں، کمرے ادخل میں کمرے یہ میں داخل تشریف. ہو جاؤ، کمرے میں ہاں، داخل ہو جاؤ، کمرے اندر میں آ تشریف جاؤ، لے جائیے. جی اندر اندر تشریف تشریف لے لے آئیں، جائیے. اندر ہاں لے تشریف آئیے لے یا آئیں، آ جائیے. جی، وجلس علی الکرسی، اور کرسی پر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، انا مسرور بقدومک، آپ کی تشریف آوری سے میں خوش ہوں، نعیم تلمیذ، تلمیذ بہت اچھے شاگرد،
شاگرد محترم بیٹا، و اخوت تاجرن، یہ نعیم نام ہے استاد جی، یہ بہت اچھے میں آئے گا نام ہے نام. نام. نعیم شاگرد ہے، و اخوت تاجرن، اور اس کا بھائی تاجر ہے. نعیم فی اخوہ کراتشی، اخوہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، وہ اسماء ستہ ہے نا، اسماء ستہ واخوہ، مقدرہ. جی جی، ہوں. واخوہ تاجرن، اور اس کا بھائی تاجر ہے. نعیم فی کراتشی، نعیم کراچی میں رہتا ہے. واخوہ فی ملتان، اور اس کا بھائی ملتان میں. نعیم یکتب الرسالۃ الی اخیہ، نعیم اپنے بھائی کو خط لکھتا ہے. ویرسلھا الیہ بالبرید، اور اس کو ڈاک میں بھیجتا ہے. ڈاک کے ٹھیک ہے ذریعے سر، بھیجتے ہیں. ڈاک کے ذریعے بھیجتے ہیں. جی آپ اسکرین سے پڑھ رہے ہیں یا کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ سر استاد جی، تقرین سے استاد جی، اچھا. کتاب تو نہیں ہے میرے استاد پاس. جی یہ ذرا بتائیے تحفظینہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلا لفظ. تاخذین آپ لیتی ہے یا پکڑتی ہے. واحد مؤنث کا صیغہ ہے نا، واحد مؤنث مخاطب، واحد مؤنث حاضر. استاد جی اس میں یہ جو کلیہ ہے یہ کس یہ کے امر لیے امر ہے ہے، یہ؟ امر ہے. یہ بھی اسی واحد مؤنث مخاطب ہی کے لیے ہے، لیکن امر کا صیغہ ہے. تاخذین، تفتحین وغیرہ جو ہے یہ مضارع کے صیغے ہیں. جی استاد جی استاد جی اس میں الجمل نہیں، اور جو ہا ضمیر آئی ہے وہ کس کے پھل کے لیے آئی ہے؟ یہ اس کے لیے کہاں کون سے جملے میں؟ جلوہ کے استاد لیے، جی یہ جی الجمل سیر والا کے لیے. جو ہے اس کی دوسری لائن کے آخر میں یہ کیا ہے؟ سیب کے لیے آئی ہے نا، کلی ہا جو اچھا ہا ہاں ضمیر ہاں، آئی ہے کلی امر یہ ہے نا. ہا. جی کلی تو امر ہے مخاطبہ کے لیے. اخیر میں جو جی ہا ہے تو فا مؤنث ہے نا. جی جی ہاں تو ہا ضمیر بھی ایسے ہی ہوگا. استاد جی الجمل و جملہ کی جمع ہے. جی جملتن کی جمع ہے، جملتن کی جمع. جملہ. ہاں استاد جی یزاؤ، جی. رکھنا، یزاؤ کا کیا ہوگا؟ وضع یضع، رکھنا ڈالنا. یضع وہ رکھتا ہے. تابع، اور تمشینہ، ٹکٹ. تمشینہ. مشا یمشی نہ چلنا، مشا یمشی، تمشینہ وہ چلتی ہے. پیدل چلنا ہے. اور بیچ میں یہ لفظ آ گیا مکۃ المکرمہ، اس کے ساتھ کچھ ہے تو نہیں؟ تذهبین مکۃ المکرمہ یزاؤ، دیکھو نا یہ ویسے بھی مفردات ایسے ذکر لفظ کیے آ ہیں، گیا. یہ کوئی پورے جملے نہیں ہے، مفردات ذکر کیے ہیں بس. مکہ مکرمہ یعنی آپ کو صرف املا بتا رہا ہے کہ اس کو آپ یوں لکھیں گے بس، اور کچھ نہیں ہے. مفردات ہے، پورا جملہ نہیں مفردات، ہے بس. ٹھیک. مکہ مکرمہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ المکۃ المکرمہ آپ نہیں لکھیں گے بلکہ مکۃ المکرمہ لکھیں گے. الظرف، لفافہ. کوئی ساتھ شروع کریں یہاں سے ہم، اگلے کے ساتھ شروع کریں. جی میں پڑھوں استاد جی. یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ صوت الجرس میں صوت مضاف ہے اور مضاف مرفوع ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، مضاف مرفوع نہیں ہوتا. مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف مرفوع نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یعنی مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. یہ تو آپ پڑھ لیں گے تھوڑا سا آگے، مرفوع منصوب مجرور کے جہاں جو اس کا اعراب کا تقاضا ہوگا تو اس کو بھی اعراب اس پر آئے گا. ٹھیک ہے پڑھیں. جی میں پڑھوں جی. میں پڑھوں سر. پڑھے عثمانی پڑھے. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. تاخذین وہ پکڑتی ہے. یہ تو ہو گیا نا، اب یہ جی پڑھے. جی کہاں سے استاد جی؟ اسکرین سے پڑھے، اسکرین سے ہوں. میں اچھا پڑھتا ہوں سر. الفعل الماضی
ہاں المذکر المفرد فعل ماضی مذکر مفرد کے بعد ہے۔ یسأل الاستاذ خالدا، استاد خالد سے پوچھتا ہے ماذا ہوں فعلت الآن، آپ نے ابھی کیا کیا ہے؟ ہوں یقول خالد، خالد کہتا ہے، بس خالد کہتے ہیں اخذت رسالت والدی، اخذت رسالت والدی، میں نے اپنے والد کا پس جو خط ہے نا، لیا ہے۔ یہ پس جو ہے نا، یہ یعنی جملوں کا ایسا ترجمہ کرنا چاہیے نا جیسے کہ آپ عام محاورہ میں کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی زبان میں وہ سلاست ہونی چاہیے، وہ ادب، شائستگی، سلاست وہ والی ہونی چاہیے نا۔ تو عام طور پر جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ پس شاید کہیں کہیں استعمال ہوتا ہو، لیکن اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو پس کی جگہ اگر آپ تو کہیں، یعنی تو وہ جواب دیتا ہے۔ استاد جی پھر بھی کہہ سکتے ہیں خالد جواب دیتا ہے۔ نہیں، وہ سوال کرتا ہے، نہیں، استاد ٹھیک ہے خالد سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے آج کیا کیا، پھر وہ جواب دیتا ہے، تو یہ بھی جملہ ذرا فصیح نہیں ہوگا نا، تو وہ جواب دیتا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب لفظی ترجمہ سارا ضروری نہیں ہے، محاورہ کر دیں۔ لفظی ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، کیونکہ لفظی ترجمہ نہیں صحیح آئے گی تو پھر محاورے تو مشکل ہو جائے گا نا۔ لیکن ترجمہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہے۔ عرف کے مطابق ہو، عام محاورے کے مطابق ہو۔ یہ ایک بڑی خامی ہوتی ہے نا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جی ترجمہ جو ہے نا بالکل خالص لفظی ترجمہ کرتے ہیں قرآن کی یا اس طرح سے، تو پھر محاورہ ترجمہ میں جو ہے نا بعد میں پریشانی آتی ہے۔ پھر بعد میں جو ہے نا جب وہ عوام کے ساتھ جو ہے درس قرآن وغیرہ کا ہو اور مرحلہ پیش آ جائے تو اس وقت پھر ترجمہ اس انداز سے کر لیتے ہیں کہ پھر عوام کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا سمجھ میں آ بھی جاتا ہے لیکن وہ دلچسپ نہیں ہوتا۔ یعنی عرف کے مطابق ترجمہ ہو، صحیح اس میں سیاست اور روانی ہو، تو ہے، یہ ہے کہ اس میں پھر درجہ کر لیں۔ مؤثر انداز ہوتی ہے۔ جی پڑھیے۔ جی جی ٹھیک۔ فتحت الظرف، اور لفافہ کھولتا ہوں، وقرأت الرسالہ، اور خط ہوں خط پڑھتا ہوں، ادب۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر قلم اور کاغذ لیتا ہوں، ابھی دے گا۔ استاد جی یہ تو ماضی نہیں ہے، یہ تو حال نہیں ہو جائے گا اگر ہوں پڑھیں گے؟ فتحت الظرف، میں لفافہ کھولتا ہوں، یہ تو یہ حال ماضی نہیں ہے ہو نا، جائے گا؟ یہ تو ماضی ہے نا، سارا ہی ماضی ہے۔ ماضی کا صیغہ ہے نا، ماضی کا سبق سن رہا ہے تو ماضی کا ترجمہ کرے۔ تو استاد جی اس میں پھر یہ ہوگا نا، میں نے لفافہ کھولا تھا۔ ہاں، تھا کہنا ضروری نہیں ہے، تھا کا مطلب تو ماضی بعید ہو جائے گا نا۔ جی استاد جی۔ اس کے لیے پھر الگ سے آپ لوگوں نے شاید صرف میں پڑھا ہے، اس کے ساتھ ماضی کے ساتھ کانا لگتا ہے نا، تو پھر جو ہے نا وہ جی جی ماضی استاد بعید ہو جاتا ہے، اور مضارع کے جی ساتھ جب کانا لگتا ہے تو پھر استمراری ہوتا ہے۔ لیکن ویسے جب بغیر کانا کے ہو نا تو بس یہ عام ماضی مطلق ہوتا ہے یعنی۔ جی استاد جی۔ اور میں نے لفافہ کھولا، وقرأت الرسالہ، اور خط پڑھا، ثم اخذت القلم والورق، اور پھر قلم اور کاغذ لیا، وکتبت الجواب، اور جواب لکھا، وکتبت الرسالۃ الی والدی، اپنے والد کو خط لکھا، میں نے اپنے والد کو خط لکھا، ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر خط کو لفافہ میں بند کیا یا ڈالا، وَأَغْلَقْتُ الظَّرْفَ، اور لفافہ کو بند کیا، تو كتبت رکھا یہ جو ہے علیہ نا العنوان، اور خط کو لفافے میں رکھا، خط وضعت الرسالۃ فی کو الظرف، لفافہ میں رکھا، وَأَغْلَقْتُ الظَّرْفَ، اور لفافہ کو بند کیا، وَكَتَبْتُ علیہ العنوان، اور اس کے اوپر اغلقت الظرف، جی اغلقت الظرف، اغلقت الظرف، اغلقت الظرف، اور لفافہ کو بند کیا، وکتبت علیہ العنوان، اور اس کے اوپر پتہ لکھا،
ثم وضعته فی صندوق البرید، پھر اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا. ماذا فعلت یا ایک خالد؟ اور سے پڑھے ہیں. جی میں پڑھوں استاد جی. جی پڑھیں. ماذا فعلت یا خالد، خالد آپ نے کیا پکڑا ہے؟ اخذت خالد نہیں، فعلت ہے، یہ فعلتا ہے، خالدی. فعلتا نہیں. ماذا فعلت یا خالد، اے خالد آپ نے کیا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں تم؟ یہ تو مضارع ہے نا، ماضی نہیں ہے. اچھا، آپ نے کیا کیا؟ جی ماذا فعلت، آپ نے کیا کیا؟ اخذت رسالت والدی، میں نے اپنے والد کو کا خط پکڑا. حل قرأت میں نے اپنے رسالت، والد کا خط لیا. میں نے اپنے والد کا خط لیا. لیا. حل لیا قرأت نہیں، تل آپ عرف میں ایسے استعمال ہوتا ہے نا، میں نے اپنے والد کا خط لیا یا پکڑا، یوں ذرا غیر فصیح ہوگا. حل قرأت الرسالۃ، کیا آپ نے خط پڑھا؟ نام قرأت الرسالۃ، ہاں میں نے خط قرأت الرسالۃ. پڑھا. کیف پہلا والدو کا، پہلا والا جو ہے نا قرأتا ہے، مخاطب کا صیغہ ہے. دوسرا والا قرأتو ہے، یہ متکلم کا صیغہ ہے. قرأت الرسالۃ، ہم۔ ہاں میں نے خط پڑھا. کیف والدو کا، آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ ہوا بخیر ویدعو لی، وہ خیریت سے ہیں اور آپ کے لیے اور دعا گو ہیں. آپ کے لیے نہیں، لی کے بعد لی یا ہے نا، میرے یا لیے، زمین متکلم کیا جاتا ہے. جی اور میرے لیے دعا گو ہیں. حل ہم۔ کتبت الجواب، کیا آپ نے اس کا جواب لکھا؟ نام اس کا تو کتبت نہیں ہے، الجواب، اس ہاں کا میں نے، اس کا تو نہیں ہے. جی جی. حل کتبت الجواب، یعنی کیا اگر یوں آپ ہوتا نے ہے کہ جواب کتب کا لکھا؟ جواب ہا، تو پھر ہوتا نا کتب کا جواب ہا جی ہوتا، جی تو پھر ہوتا کہ اس کا. جی جی. نام کتبت الجواب، ہاں میں نے خط کا جواب لکھا. حل کتبت السلام، کیا آپ نے سلام لکھا؟ نام کتبت السلام، ہاں میں نے سلام لکھا. حل کتبت العنوان، کیا آپ نے اس پر پتہ لکھا؟ نام کتبت اس پر بھی العنوان، نہیں ہے، اس پر بھی تو نہیں ہے. جی جی. حل کتبت العنوان، کیا کیا آپ نے پتہ آپ لکھا نے ہے؟ پتہ لکھا؟ پتہ نام لکھا ہے. پتہ لکھا ہے. صحیح ہے، نام نام جو ہے اس کی ذرا صحیح پڑھ لیں تو بہتر. نام پڑھتے ہیں. نام، میں نہیں سمجھا کیا کہہ رہے. میں نے کہا کہ یہ نام جو ہے نا، اس کو عین نہیں پڑھ رہے. جی. نام کتبت العنوان، ہاں میں نے اس پر پتہ لکھا. اس پر تو نہیں ہے نا، اس پر تو نہیں ہے. خالی ہی ہوتا تو پھر میں نے، مسلمان ہوتا اس کا. جی ہاں میں نے پتہ لکھا. اینا وضاحت الظرف، تو نے اچھا لفافہ، نعم کتبت العنوان، اور ذرا فصیح روانی والا ترجمہ کرے نا. جی جی پتہ لکھ نام، لیا. جی ہاں جی جی پتہ لکھا ہے یا لکھ لیا ہے. ہاں یا لکھا ہے. جی جی پتہ لکھا ہے. اینا وضاحت الظرف، ہم۔ تو نے لفافہ کہاں ڈالا؟ کہاں ڈالا ہے یا وضعتہ، کہاں لکھا ہے؟ چلو. جی وضعتہ فی صندوق البرید، میں نے اس کو ڈاک خانے میں ڈالا ہے، لیٹر باکس. لیٹر باکس میں ڈالا ہے. سعید یقول، سعید چلو کوئی اور کہتا ساتھی ہے، پڑھیں، آگے کوئی اور ساتھی پڑھیں. بیت الرحمن میمن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد. پورا بسم سلام اللہ کرنا چاہیے. الرحمن الرحیم. سعید السلام یقول، علیکم ورحمۃ اللہ. السلام سلام نہیں علیکم ہے، سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکات تو نہیں کہنا چاہیے میرے خیال سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو یہ بہتر رہے گا. وہ ہے نا قرآن مجید کی برکات وجہ اس کا کیا ہوگا؟
بتحیۃ فحیوا بأحسن منها، تو جب کوئی سلام آپ کو کہیں تو اس کا اچھا صحیح جواب دے دینا. اچھا جواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑھا کے جواب دے دیں. تو آپ 2 کلمے جی ذکر کر لیں گے تو سامنے والے کو جو ہے نا اس کا آپشن ہوگا 3 کلمے جواب میں دے دیں گے. بہرحال ایک کلمہ تو نہیں کہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے یوں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. ٹھیک. سعید یقول، سعید کہتا ہے خالد اخذ رسالت ولدی، سعید خالد اخذ رسالہ پکڑتا ہے اپنے والد کا. خالد اخذ رسالت ورثی، دوبارہ بتائیے. خالد اخذ رسالت ولدی، خالد رسالہ پکڑتا ہے اپنے والد کا. محاورہ ترجمہ کرے نا، محاورہ ترجمہ فتح کرے. الظرف، پکڑتا ہے نہیں، خالد نے اپنے والد کا خط لیا. اپنے والد کا سلیس خط دیا. سلیس محاورہ فتح ترجمہ ہو. سعید نے اپنے والد صاحب کا خط لیا. خط لیا. میں نے استاد جی ابھی میں نے موجود کی بات کر رہے ہیں. کیا میں نے سے موجود ابھی کی بات کر رہے ہیں کہ خط لیا اس نے. یہ بھی تو ماضی ہے نا، اس نے یہ کام کیا، یہ لیا، پھر وہ کیا، پھر وہ لیا. کیا، پھر وہ کیا، تو ماضی کیا. ٹھیک ہے. فتح الظرف، اور لفافے میں ڈالا. لفافہ کھولا، وقر فتح کھولا. الرسالت، اور وفتح الظرف، لفافہ کھولا، اور لفافے میں ڈالا. لفافہ کھولا. لفافہ کھولا. وقر الرسالت، لفافہ کھولا. جی. وقر الرسالت، اور خط کو پڑھا. ثم اخذ القلم والورق، پھر قلم اور کاغذ لیا. وقت الجواب، اور جواب لکھا. ثم وضع الرسالت فی الظرف، پھر لفافے کو، پھر خط کو لفافے میں ڈالا. رکھا. وکتب علیہ العنوان، رکھا، پھر اس کے اوپر ایڈریس لکھا. ثم وضعه فی صندوق البرید، پھر اسے لیٹر باکس میں ڈالا. یہ جو الفاظ ہیں اس کو واضح پڑھا کرے. اخذہ ہے، اخذ نہیں ہے، اخذہ ہے. یہ وضعہ، وضعہ. وضعه. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسی پیج میں کوئی لفظ آپ ساتھی کوئی لفظ اٹھا دیں، اس کا تھوڑا سا اجرا کریں، شروع کریں. شروع کریں بھائی محمد اسامہ. جی استاد جی. آپ اس پیج میں کوئی بھی لفظ لے لیں اور اس کی اجرا شروع کریں. حمیر کے اجرا اس کے شروع کریں شروع سے. جی استاد جی. یسلو، کوئی بھی لفظ لے لیں. یسلو، ٹھیک ہے. یسلو، یسلو یسلو میں مفرد سوال، مرکب. یہ مفرد ہے کیونکہ اس میں ایک ہی اچھا، بات ہو رہی ہے. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ایک بات ہو رہی ہوتی. مرکب اس میں 2 بات ہو رہی ہے کیا؟ جو ایک، جس کے معنی ایک ہوں، جس کے اس حضرت کی جو تسمیہ اور مطلب جمع نہ ایک ہو، کلمہ ہے نا، ایک کلمہ ہے. اچھا یہ حضرت جو دیکھو نا، تسمیہ یہ اور جمع بات نہ جو آپ ہو، کے ذہن میں ڈال دی. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت جو تسمیہ اور جمع نہ ہو اس کو مفرد کہتے ہیں. جی نہیں، مفرد سے مراد وہ نہیں ہے. دیکھو ہر جگہ مفرد سے الگ مراد ہوتا ہے. یہ میں شروع والا مفرد کہہ رہا ہوں جو بالکل نحمیر کے شروع میں ہے نا، مفرد مرکب. مفرد کے بھی تسنیہ جمع کے مقابلے میں آتے ہیں، کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، تو اور بھی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. یہاں پر جو نحمیر کے شروع میں ہے نا، یہ مفرد مرکب. تو مفرد سے مراد وہ ہے جو کہ مرکب نہ ہو. اگرچہ تسنیہ جمع ہو لیکن ایک کلمہ ہو تو بھی مفرد ہوگا. بے رجلانی، یہ بھی مفرد ہے. رجال، یہ بھی مفرد ہے. تسنیہ جمع تو ہے لیکن مرکب نہیں ہے. ایک مفرد یہ ہے. ایک مفرد وہاں استعمال ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے 16 قسم میں پڑھی ہے، مفرد منصرف صحیح.
تو وہاں جو مفرد استعمال ہوتا ہے تو وہ اس مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو کہ تثنیہ جمع نہ ہو، کیونکہ وہاں پر اعراب کی بات ہو رہی ہے. وہ تو ساری قسمیں مفرد کی ہے، جو 16 قسمیں ہیں وہ سارے مفرد کی قسمیں، اعراب کی بات ہو رہی ہے. اعراب میں جو ہے نا وہ اگر مفرد ہو تو اس کے اعراب کی یہی قسم ہوگا، اگر تثنیہ ہو تو پھر اس کا اعراب ذرا مختلف ہوگا، جمع ہو تو جمع کی پھر کئی قسمیں ہیں، مکسر ہو تو اس کا اعراب تو وہی والا رہتا ہے. لیکن جمع کی جو دوسری قسمیں ہیں، مذکر سالم ہے، مؤنث سالم ہے، تو پھر اس کے اعراب کی الگ صورتحال الگ قسم ہے. تو وہاں پر مفرد سے مراد وہ ہے کہ تثنیہ جمع نہ ہو. اور یہ جو شروع والا مفرد مرکب ہے نا، تو اس سے مراد مفرد سے مراد یہ ہے کہ مرکب نہ ہو اگر یہ تثنیہ جمع ہو. ہاں اب بتائیے گا. آپ نے استاد جی فرمایا کہ مطلب جو تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اس کے مختلف جگہ پہ مختلف معنی ہیں. جیسے وہ 16 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں مرکب منفرد صحیح کی، اس میں بھی جو ہے وہ ایک طرح کے میں استعمال ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ جس کے ایک ہی جو ہے وہ معنی ہوں. آپ کا سوال میں نہیں سمجھا، دوبارہ بتائیں. نہیں استاد جی، آپ نے جو کہا ہے کہ ایک ہی جس کا ایک ہی مطلب ہو، یہ جمع بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے رجلانی بھی جو ہے وہ کلمہ ایک ہو، جی کلمہ ایک ہو. کلمہ ایک ہو وہ مفرد ہوتا ہے، کلمے دو ہو جائے تو وہ مرکب رہتا ہے، مرکب ہو جاتا ہے، مفرد نہیں رہتا. اب رجلانی جی ایک کلمہ ہے یا نہیں ایک کلمہ ہے، ہے؟ رجال ایک کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک کلمہ ہے. اگرچہ جمع ہے لیکن کلمہ تو ایک ہے نا. جی استاد جی. ہاں تو جب مفرد مرکب کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر آپ مفرد اس کو کہیں گے جب ایک کلمے ہو. جب اعراب کی بات ہو رہی ہو تو پھر آپ مفرد وہاں مفرد اس مفرد کو کہیں گے جو تثنیہ جمع نہ ہو. جی استاد جی. جو کہہ رہے کہ یقول ماضی اور مضارع میں ایک جیسا کیوں ہے؟ ایک جیسا تو نہیں ہے، ایک جیسا تو استاد نہیں ہے. جی وہ یقول تو مضارع ہے، یہ تو ماضی نہیں ہے. ماضی اس کا ہے صحیح، قالا. ٹھیک ہو گیا استاد جی. وہ اصل میں یہ ماضی چل رہا تھا، میں نے کہا شاید اس میں بھی یہ کولو ہے. ٹھیک ہے اب بتائیں یسالو، بتائیں تاکہ مفرد مرکب. پچھلے 2-3 منٹ سے نا آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. اچھا آپ کے یہاں نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ استاد جی مجھے آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. جلیل قریشی حضرت بھائی لیفٹ نہیں کر گئے. جلیل صاحب کی کوئی مسئلہ ہے جی؟ ہم آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا استاد جی دوسرا یہ فیل ہے، اس میں کوئی کام ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں نا مفرد ہے مرکب ہے؟ جی استاد جی آواز صحیح آ رہی مفرد ہے استاد جی، کیونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے. ایک اچھا آپ اچھا میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں. ایک ہے نا کہ یہی یس الو ہے، یس الو زیدن، تو یس الو مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے. یس الو زیدن جو پورا جملہ ہے نا، یس الو زیدن زید پوچھتا ہے، پوچھ رہا ہے. جی تو یس الو زیدن تو جملہ ہے لیکن مرکب ہے، اس میں صرف یس الو کا پوچھ رہا ہوں، یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے استاد جی. اچھا اس کی ترکیب کریں. یس الو، اور یہ استاد جی فیل ہے، آگے ہوں اس کے آگے اسم آ رہا ہے، اور مطلب فائل آ رہا ہے، اور اس کے آگے مفعول آ رہا ہے. یس الاستاذ خالدن. استاد اچھا جی اب نے یہ بتاؤ، چلیے یہ بتاؤ الاستاذ یس الو خالدن کس کو بتاؤ؟ اگر آپ الاستاذ یوں یس کریں نا کہ الاستاذ پہلے آ جائے، شروع میں آ جائے، الاستاذ یس الو خالدن ہو جائے تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ استاذ پہلے آ جائیں تو یہ اسم پہلے آ جائے گا، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. پھر یس الاستاذ، یہ تو یس یہ الاستاذ پورا مبتدا ہو جائے گا. استاد یہ خالد سے پوچھتے ہیں. سنیے، یہ ہو سکتا ہے جو ہے نا بھی ٹائم ختم استاد ہو جائے تو خالد یہ خود بخود جو ہے نا کٹ جاتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو میں لنک دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، تھوڑے سے اجرا کر لیتے ہیں آج. جی استاد جی. ہاں ابھی شاید ٹائم پورا استاد ہونے صاحب والا نے ہے تو خالد پھر سے خود پوچھا. بخود جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا ہاں، یس الاستاذ خالدن اس کا کیا معنی ہے؟ ایک ساتھی جواب دے یس دے، ایک ساتھی. ہاں ایک ساتھ، یہ بایوسامہ ہے نا؟ جی جی. ہاں یس ٹھیک ہے. الاستاذ استاد نے استاد خالد سے پوچھا. پوچھا نہیں ہے نا، یہ تو مضارع ہے، ماضی نہیں ہے نا.
پوچھتے ہیں، استاد خالد سے ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں. اچھا، اب اسامہ بھائی یہ بتائے گا کہ اگر الاستاذ یسأل خالدن ہو پھر الاستاذ پہلے آ جائے تو استاد جی یہ اسم بن جائے گا، مطلب جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ معنی استاذ تو پہلے. معنی میں تو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے جی لیکن جو ہے نا جملہ اس صورت میں فعلیہ ہے، پہلے صورت میں اسمیہ ہو جائے گا. اچھا، اب آپ بتائیں کہ یسأل الاستاذ خالد. اب سارے ساتھی توجہ سے سنیں، میں باریک فرق آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو. تو اب اس کی ترکیب کریں، یسأل الاستاذ خالدن، استاد صاحب خالد سے پوچھتے ہیں. یس الاستاذ جی اس میں فعل ہے، استاذ اس میں فاعل ہیں، اور خالدن اس میں مفعول ہے. ہوں اور اس میں مطلب اس کا اس طرح ہوگا کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. الاستاذ یسأل خالدن، اب یہ بتاؤ. الاستاذ یسأل، الاستاذ اسم ہے، اسم کے ساتھ فاعل ہیں، اسم اپنے فاعل کے ساتھ مل کے مبتدا بنا استاد جی. کیا نام اور الاسم؟ خالد الاستاذ یسأل خالدن. الاستاذ، الاستاذ اس میں اسم ہے، اور الاستاذ یسأل، یسأل اس میں فعل ہے، اسم اپنے فعل کے ساتھ مل کے مبتدا بنا، اور آگے خالدن مفعول ہے، تو مبتدا اپنے مفعول کے ساتھ مل کے جملہ کیا مفعول کے ساتھ ملتا ہے؟ جملہ یہ تو کوئی نئی ترکیب ہو گئی. حضرت میں عرض کروں، حضرت ایسے میں کروں. ہاں ٹھیک ہے، آپ الاستاذ، کریں. حضرت الاستاذ یسأل خالدن، الاستاذ مبتدا اور یسأل خبر. تو مبتدا یس اب ڈائریکٹ خبر نہیں پورے صحیح واضح ترکیب کر رہا ہوں، ڈائریکٹ خبر نہ بنائیں. جی، الاستاذ حضرت مبتدا اور یسأل حضرت الاستاذ اس. ٹھیک ہے، الاستاذ مسند علیہ مبتدا. جی، الاستاذ مسند علیہ مبتدا